السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے شروع ہونے سے اور آج تک آپ حضرات کو ہم عقائد کی اصلاح، عمل کی اصلاح کے تعلق سے بیان سناتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کو جو عوام الناس کی نماز کی غلطیاں ہیں، اس کتاب کا نام ہے مومن کی نماز۔ کیا نام ہے؟ ہاں، نماز تو مومن کی ہوتی ہے نا۔ نماز حقیقت میں ایمان والے کی ہے۔ مسلمان کی نماز، مسلمان تو کہلانے والے نہ جانے کتنے ہیں، مگر ایمان والے اگر ڈھونڈے جائیں تو بہت کم ہیں، اور نماز حقیقت میں ایمان والے ہی کی ہوتی ہے۔ تو ایمان والا کون ہے؟ ہم نے آپ کو بتا ہی دیا کہ جس کو حضور سے سچی محبت ہے، جو حضور کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلائے ہوا ہے اور حضور کی اداؤں سے پیار کرتا ہے، وہ سچا پکا ایمان والا ہے۔ تو نماز اسی کی ہے۔ اب یہ لکھ رہے ہیں کہ نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ عقیدہ درست کرنے کے بعد جب حضور کی طرف سے ہمارا عقیدہ اچھا ہو گیا، ہم ایمان والے ہو گئے، حضور کی محبت کا چراغ ہمارے سینوں میں جلنے لگا اور حضور کی ساری سنتوں سے، اداؤں سے جب ہم پیار کرنے لگے تو ہمارا ایمان پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ اب ایمان پختہ ہونے کے بعد عمل کی دنیا میں جب آپ قدم رکھیں گے تو سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا فرضوں میں سب سے بڑا فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ کیا ہے؟ تو اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے ہمیں، ٹھیک کرنا نا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے بولے میاں پڑھ لے رہے ہیں، اب اللہ قبول فرمائے گا اور معاف فرمائے گا۔ بھائی اب معاف تھوڑی ایسے تھوڑی کر دے گا۔ اگر آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے کوشش کی، سیکھ رہے ہیں، آپ سیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی چیز نہیں آ پاتی ہے تب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور اگر آپ سیکھ ہی نہیں رہے، کوئی سکھا رہا ہے، آپ پیٹ دے کے دیے چلے جا رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ تھوڑی معاف فرمائے گا۔ تو نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ نماز افضل العبادات ہے، یعنی تمام عبادات میں سب سے زیادہ افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز تحفہ معراج ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا، چھوٹی سی حدیث ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے وہ ایمان والوں کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ معراج۔ حضور کی معراج کیا تھی؟ حضور کی معراج یہ ہے کہ حضور نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ اور حضور کی امتیوں کی معراج کیا ہے؟ کہ وہ روزانہ پانچوں وقتوں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، یہ ان کی معراج ہے۔ سمجھے آپ؟ نماز مومنین کی معراج ہے، بلکہ ایمان کے بعد پہلی شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ ایمان لانے کے بعد جو پہلی شریعت بیان کی گئی اس کا پہلا حکم کیا ہے؟ نماز ہے۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اول بار یعنی پہلی بار جس وقت وحی اتری، یعنی اللہ کی طرف سے جو کلام آیا اور نبوت کریمہ ظاہر فرمائی، حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو اسی وقت حضور نے یہ تعلیم جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھی، اور اسی دن یہ تعلیم اقدس حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز پڑھی۔ جس دن حضور کے اوپر وحی آئی اسی دن حضور نے نماز پڑھی، اور اپنی اہلیہ ہماری ماں حضرت خدیجہ کو بھی نماز پڑھنے کا حکم عطا فرمایا۔ دوسرے دن امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل بھی نازل نہ ہوئی تھی۔ تو ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔ جب آپ نے ایمان لے آیا، حضور پر آپ کا مکمل ایمان ہو گیا، تو پہلی شریعت کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد ثانی صفحہ نمبر 180 پر یہ واقعات نقل کیے گئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نماز پڑھنے سے پہلے بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں جن کا شمار ہم سے ناممکن ہے۔ نماز پڑھنے سے اتنی برکتیں ہوتی ہیں، صاحب مصنف کہہ رہے ہیں کتاب کہ ہمیں شمار بھی نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھنے سے اللہ کتنی برکتیں ہمیں عطا فرماتا ہے، جس سے ہم غافل ہیں۔ نماز پڑھنے سے بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں جن کا شمار ہم سے ناممکن ہے۔ کتب احادیث میں نماز پڑھنے کی فضیلت اتنی تفصیل سے بیان فرمائی گئی ہے کہ صرف ان فضائل کا ذکر کرنے میں ایک ضخیم کتاب درکار ہوگی۔ ان فضیلتوں کو لکھا جائے یا بیان کیا جائے تو ایک ضخیم یعنی موٹی کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے صرف ان فضائل کا ذکر کرنے میں ایک ضخیم کتاب درکار ہوگی، لیکن نماز کی فضیلت کب حاصل ہوگی؟ نماز کو صحیح طور سے ادا کرنے ہی سے اگر نماز کے لوازمات کا لحاظ نہیں کیا گیا اور ناقص طور پر نماز پڑھی گئی تو نماز پڑھنے کی فضیلت
حاصل نہیں ہوگی. دیکھ تو رہے کہ آپ کو کتنی سنتیں کتنے مستحب ہیں، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، قاعدہ کیسے ہوگا، وضو کیسے ہوگا، سمجھا، رکوع کیسے ہوگا. یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ نہیں کتنا جھکنا ہے، کتنا اٹھنا ہے، کتنا رہنا ہے، کہاں نظر پڑنا ہے. یہ تمام چیزیں جب آپ کو معلوم نہیں ہے تو کیا کہا گیا، اس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہوئے دکھ تو رہے مگر نماز سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ نماز سیکھیں گے نہیں. سمجھ رہے آپ؟ ہاں. لیکن افسوس کہ ہمارے بہت سے مومن بھائی، اب یہ صاف صاف بتا رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے بہت سے مومن بھائی مسائل نماز سے نا واقفیت کی وجہ سے نماز کے ارکان صحیح طور سے ادا نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں اور حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے. نتیجتاً یعنی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی نماز ناقص رہتی ہے، پوری نہیں ہوتی، کم رہتی ہے ان کی نماز، بلکہ بعض صورتوں میں تو ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. یعنی بعض صورتیں تو ایسی ہیں جب واجب چھوٹ جائے گا ان کو پتہ ہی نہیں تو نماز ہوگی نہیں، اور میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. ایسی نماز پڑھنے والا نماز کی فضیلت سے محروم رہتا ہے. یہ فرمایا گیا مومنین بھی نماز پڑھتے ہیں اور منافقین بھی نماز پڑھتے ہیں، یعنی منافق بھی نماز پڑھتے ہیں اور ایمان والے پڑھتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ لیکن مومن کی نماز اور منافق کی نماز میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہوتا ہے. جتنا زمین و آسمان میں بیچ خلا ہے نا، اس سے بھی زیادہ فرق ہے مومن اور منافق کی نماز میں. سمجھا؟ قرآن مجید میں مومن اور منافق دونوں کی نماز کا ذکر فرمایا گیا ہے. قرآن پاک میں منافقین کی نماز کا بھی ذکر کیا گیا اور مومن کی نماز کا بھی ذکر کیا گیا ہے. مومن جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کی حالت درست ہونا چاہیے، کپڑے اچھے ہونا چاہیے، بڑھیا کپڑے ہونا چاہیے، پاکی کا پورا طریقہ آپ کو معلوم ہو، وضو کرنے کا پورا طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں. سمجھا؟ 70% ہمارا بچے، ہمارے جوان، ہمارے بہت سے بزرگ، 70% لوگ آج کے اس پرسنٹیج کے دور میں 70% ایسے لوگ ہیں جن کو وضو کا طریقہ بھی ٹھیک سے نہیں آتا ہے. سمجھا؟ اور جب وضو کا طریقہ ٹھیک سے نہیں آتا ہے تو آپ کا وضو ہو جائے گا؟ بولو وضو ہو جائے گا؟ اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز ہو جائے گی؟ اور وضو سے پہلے غسل کا معاملہ ہے، جو غسل جنابت ہوتا ہے، جب آپ جنوب ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، نجس ہو جاتی ہیں کسی بھی طریقے سے، تو اب یہ بتائیے آپ اس کو، اس غسل کو پاکی کی نیت سے آپ جب پاک ہونے کے لیے نہاتے ہیں اور آپ کو اس کے فرائض کے بارے میں جب علم نہیں ہے، جب آپ جان نہیں پاتے کیا باتیں فرض ہیں، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو آپ کا غسل ہو جائے گا؟ آپ بتائیے، غسل نہیں ہوگا. جب غسل نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، آپ پاکی نہیں ہوئی. اب جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. گویا کہ آپ کوئی عمل کریں گے وہ آپ کا عمل قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ پاک ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں صاحب، میں نے بہت لایا ہوں، آج میں پورا ٹینک میں نے خالی کر دیا، بالٹیوں پہ بالٹیاں میں نے لوٹ لی. یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں جس کو طریقہ نہیں پتا ہے اگر وہ سمندروں میں بھی غوطے لگا لے تب بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا. اور آپ تھوڑے سے پانی سے بھی پاک ہو سکتے ہیں، آپ پورا ٹینک اپنے پر لوٹ لیں تب بھی پاک نہیں ہوں گے. اور طریقہ آپ کو پتا ہے تو جتنا پانی آپ کو ضرورت ہے اتنے ہی پانی سے آپ غسل جنابت یعنی آپ نجس دور کر سکتے ہیں اور پاک ہو جائیں گے، تھوڑے سے پانی سے آپ پاک ہو جائیں گے. تو اس لیے طریقہ جاننا بےحد ضروری ہے. جب آپ طریقہ جان لو گے غسل کا تو آپ غسل صحیح طریقے سے کر پاؤ گے، اور جب غسل صحیح طریقے سے کر پاؤ گے آپ تو اس کے بعد آپ کا وضو بھی صحیح ہوگا، وضو ٹھیک سے کرو گے آپ. جب آپ کو وضو کا طریقہ بھی آ جائے گا تو نماز کا طریقہ سیکھیں گے، آپ کی نماز بھی اچھی ہو جائے گی، اور جب نماز بھی اچھی ہوگی تو اس نماز کا آپ کو بے حد فائدہ حاصل ہوگا، اللہ کی طرف سے بے پناہ برکتیں حاصل ہوں گی. جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں دکھنے میں نمازی دکھتا ہے پڑھ رہا ہے مگر اس کی نمازیں قبول نہیں، اس وجہ سے کہ اس کو پتہ نہیں کہ سجدہ کس حالت میں ہوتا ہے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، سجدے میں کن کن چیزوں کا لگنا لازم و ضروری اور واجب ہے، یہ چیزیں اسے پتہ نہیں ہے. آیا نمازیں پڑھی نکل گیا اور بس یہ کہہ رہا ہے میں نے آج ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، میں نے عشاء پڑھی، فجر پڑھی، مجھے گنتی ہو رہی ہے، ایک کوانٹٹی ہو رہی ہے، شمار ہو رہی ہے کہ صاحب میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اس نماز کا اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. بہت سے لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا نا کہ یار نماز تو پڑھتے مگر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو یہ نماز نہیں ہے، کیونکہ نماز کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نماز ہے کیا، نماز ہے کیا آپ کو پتہ نہیں. تو نماز کو جب آپ اس کا سبق لیں گے، سیکھیں گے، نماز کو آپ جب سیکھنے کے بعد نماز پڑھیں گے آپ تب آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے، اللہ کی طرف سے بے پناہ آپ کے اوپر آپ کے گھر پر برکتیں نازل ہوں گی. تو پہلے تو سیکھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری نہیں، سیکھنا ضروری ہے. اللہ ہم سب کو نماز، وضو اور وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض سیکھنے کی مکمل طور سے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جو ہے صحیح عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان عبادتوں سے ہم کو خوب
فائدے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ